جو عناد، غصے، ناراضگی پہ اتر آئے تھے اور مسلمانوں کے خلاف انہوں نے محاذ قائم کر دیا تھا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات سے انکار پہ اڑے رہے۔ اس انکار کے لیے ان کے ذہن میں جو باتیں تھیں کہ یہ غریب ہے اور اسلام کے پیروکار سارے کے سارے غریب ہیں، کمزور لوگ ہیں، اس کے مقابلے میں ہم بڑے لوگ ہیں، سرمایے والے، پیسے والے، برادری والے ہیں، لہذا ان کے بجائے اگر حق ہو تو حق ہمارے پاس ہی ہونا چاہیے۔ اسی طرح ان کے عقیدے میں جو خرابی تھی اخلاق کے علاوہ، وہ یہ تھی کہ آخرت کو ماننا اور آخرت میں حشر کے سامنے کھڑے ہونا، ان کے ذہن میں یہ بات نہیں آ رہی تھی، اور وہ کہا کرتے تھے کہ جب ہم پھر مٹی میں مل جائیں گے اور گل سڑ کر کے دوبارہ ذرہ ذرہ بن جائیں گے، ہمیں پھر سے کیسے دوبارہ اٹھایا جائے گا۔ یہ ان کے خیالات آخرت کے بارے میں تھے۔ اس طرح رسالت کے بھی منکر تھے اور توحید بھی ان کے ذہنوں میں حقیقی معنوں میں موجود نہیں تھا، اگرچہ اللہ کی ذات کو وہ ماننے والے تھے۔ اس پس منظر میں سورۃ سبا کا نزول ہوتا ہے، اور سورۃ سبا میں دو جو انتہائی کیفیتیں ہیں وہ بیان کی گئی ہیں۔ ایک کیفیت ہے کہ کچھ نعمتوں والے ایسے ہیں، تہذیب والے ایسے ہیں کہ جنہوں نے اللہ کے دین کو قبول کر لیا، اور اللہ کے دین کو قبول کرنے کے بعد رسولوں پہ ایمان لایا اور رسولوں کی تعلیمات کی پیروی کی، تو رب ذوالجلال نے ان کو بلند مقام سے سرفراز فرمایا۔ یہ تصویر بتائی ہے قرآن حکیم نے۔ سورۃ السبا میں ایک دوسری تصویر بتائی ہے کہ کچھ لوگ تہذیب و تمدن کے اونچے معیار پہ پہنچے ہوئے تھے، ان کے ہاں رفاہت اور ثروت اور مال کی کثرت تھی، لیکن اس کثرت سے اور ان نعمتوں سے فائدہ نہیں اٹھایا، بلکہ انہوں نے انکار کیا، پیغمبروں کی تعلیمات کا مذاق اڑایا، تو پھر ان کا جو انجام ہوا وہ بھی دیکھ لیں۔ پہلے گروپ میں سے سورۃ السبا میں حضرت سلیمان علیہ السلام اور ان کے والد داؤد علیہ السلام کی زندگی کو بطور نمونہ لایا ہے کہ کس طرح ان کے پاس نعمتیں تھیں اور کس طرح وہ شکر گزار تھے، اور شکر گزار بندوں کا انجام اور مرتبہ کتنا بلند ہوتا ہے، اسے مثال میں لے لیجئے۔ دوسرے گروپ میں سے سورۃ سبا میں مثال دی ہے سبا والوں کے کہ یمن کے ملک میں سبا خاندان کی جو حکومت تھی، یہ لوگ آتش پرست بن گئے تھے، مجوسی بن گئے تھے، اور یہ وہ لوگ تھے کہ اللہ کی بے پناہ نعمتیں ان پہ نازل ہوتی تھی، لیکن سبا والوں نے ان نعمتوں کی قدر نہیں کی۔ پھر جو نعمتوں کا انکار کر لیتے ہیں اور پیغمبروں کی تعلیمات کو چھوڑ بیٹھتے ہیں، ان کا کیا انجام ہوتا ہے، ذرا سبا والوں کو دیکھ لو۔ اسی طرح قارون اور فرعون کو بطور ٹائٹل کے اور نمونہ کے لایا گیا اس صورت میں کہ مال و دولت پہ غرہ ہونے والے اور تکبر کرنے والے اور ناز کرنے والے، تو یہ دو ہستیاں ہیں، قارون بھی اور فرعون بھی۔ پھر قارون اور فرعون کے انجام کو دیکھ لیجئے کہ جب حقائق سے منہ موڑ لیتے ہیں اور صرف مال پہ سب کچھ دھر لیتے ہیں تو ان کا انجام کیا ہوتا ہے۔ یہ ہے، آپ نے پس منظر جان لیا، اور سورت کے مرکزی جو موضوعات ہیں سبا کے، وہ آپ نے ذہن میں رکھ لیے۔ اب آئیے آج کے سبق کی جانب منتقل ہوتے ہیں کہ اس صورت میں انہی چیزوں سے بحث ہو رہی ہے۔ آج جو رکوع پیش نظر ہے اس کا ہم تھوڑا سا خاکہ ذہن میں بٹھا لیتے ہیں۔ سورۃ سبا میں چلتے چلتے 15ویں آیت پہ پہنچ کر کے سبا کی سرزمین، سلطنت، مملکت اور جو فراوانی ان کو دی گئی تھی، ان کے نقشے کھینچے گئے ہیں۔ چنانچہ قرآن حکیم بیان کرتا ہے سبا قوم کے بارے میں۔ یمن میں جو لوگ آباد تھے اور ان کے جو حکمران تھے، حکمران سبا کی سلطنت میں سے ہوتے تھے۔ پہلے سبا نام کا ایک شخص گزرا جو حکمران تھا، اور بعد میں اسی کے خاندان میں سے سب حاکم چلے رہے تھے، تو لہٰذا سبا نام ٹھہرا یمن کے بادشاہوں کے لیے، چاہے بادشاہ ہو یا ملکہ ہو۔
لیکن ان کے لیے سبا نام ہو گئے، جیسے قیصر روم کے بادشاہ کے لیے استعمال ہوتا ہے، کسرا فارس کے بادشاہ کو کہتے ہیں، اس طرح سبا کا لقب یمن والوں کو مل گیا تھا۔ تو یمن والے اللہ سبحانہ نے بڑی نعمتیں کی تھی۔ یمن سے شام تک یہ تجارتی علاقہ تھا اور ان میں خوب تجارت کی ریل پھیل تھی۔ یہ اس زمانے کی بات ہے جب کہ آبادی ابھی زیادہ نہیں بڑھی تھی اور یمن ہی مرکز ہے تمام تجارت کا۔ تو اللہ سبحانہ نے ان پہ یوں رحمت نازل فرمائی تھی یمن والوں پہ کہ ان کے لیے شادابی ہریالی کے سارے مواقع مہیا کے تھے، خوب بارشیں ہوتی تھی، خوب فصل ہوتے تھے، اور اس فصل اور اس بارش کے نتیجے میں ان کے پاس چونکہ تہذیبی اور عقلانیت کی دولت بھی موجود تھی، لہٰذا انہوں نے پانی کو روکنے کے لیے اور پانی کی قوت کو استعمال کرنے کے لیے ایک ڈیم بنایا ہوا تھا، ایک بند۔ چنانچہ پانی کو سٹور کر لیتے ایک بڑے بند میں، اور پھر اس بند سے پانی کو ترتیب کے ساتھ نیچے اتارتے تھے۔ چنانچہ بند سے پانی نکالنے کے لیے پہاڑوں کے بیچ میں سے پانی وادی میں آتا تھا اور پھر ڈیم کے ذریعے سے وہ رک جاتا تھا۔ اس ڈیم میں، اس بند میں 3 خانے بنائے تھے، 3 دروازے، اوپر، درمیان اور نیچے۔ چنانچہ جب ڈیم بھر جاتا تھا وہ تالاب بارش کے دنوں میں، برسات کے دنوں میں، تو پھر اوپر کا دروازہ کھول لیتے تھے اور اوپر کے دروازے سے پانی آنا شروع ہو جاتا تھا۔ نیچے بہت بڑا تالاب تھا، اس تالاب سے بھی پھر آگے نکاس تھے، پانی کے نکالنے کے لیے راستے تھے 12 کے قریب۔ چنانچہ پھر نہریں نکلتی تھیں 12 اسی ڈیم کے ذریعے سے، اور ان نہروں کے ذریعے سے پھر پورے یمن میں پانی پھیلتا تھا، پہاڑوں کے دامن میں اور بڑے بڑے شہروں تک پانی جاتا تھا۔ جب خشکی کے دن ہوتے تھے اور اوپر کا پانی کم ہو جاتا تو درمیانی دروازہ کھول دیا جاتا تھا اور پانی آنا شروع ہو جاتا تھا، اور اس طرح پھر نچلے دروازے تک بات آ جاتی تھی، اور جب نیچے دروازے تک پانی رکتا ختم ہو جاتا تھا تو سال گزر چکا ہوتا تھا، اور پھر برسات کا موسم آ کر کے پھر ہریالی شروع ہو جاتی اور بارش کا پانی آنا شروع ہو جاتا تھا۔ ایک صورتحال ہوتی تھی۔ دوسری طرف صورتحال کہ رب ذوالجلال کی نعمت ایسی ہوتی کہ جس راستے پہ یہ سفری راستے تھے، جن کے جو جرنیلی روڈ تھے، اس روڈ کے داہنے بھی اور بائیں بھی گھنے باغات اور جنگل لگا لیے تھے۔ چنانچہ یمن سے لے کر کے شام تک ان برکت والے سرزمینوں میں مسلسل باغات ہی باغات تھے، اور طویل سلسلہ اشجار کی وجہ سے قرآن کریم نے ان کے لیے ایک باغ کا لفظ استعمال کیا۔ حالانکہ باغ جو تصور میں وہ ایک نہیں، لیکن بلکہ سلسلے باغات تھا جو محیط تھا اور جس سے سبا والے فیض اٹھاتے تھے۔ پھر ان باغات کی سڑک کے دائیں جانب بھی اور بائیں جانب ان باغات جو پھلوں سے بھرے رہتے تھے، اس لیے قتادہ وغیرہ نے لکھا ہے کہ پھلوں کی فراوانی کی یہ کیفیت تھی کہ بلا مبالغہ اگر کوئی عورت سر پہ ٹوکرا رکھ کر کے باغوں کے بیچ میں سے گزرتی تو باغ ختم ہونے سے پہلے پہلے اوپر کا ٹوکرا پھلوں سے بھر جاتا تھا، بغیر نیچے سے اٹھائے ہوئے کے، یعنی صرف نیچے سے درختوں کے نیچے سے گزرتے اوپر سے اتنے پھل گر جاتے تھے کہ گزرنے والے کے سر پر جو ٹھوکرا ہے وہ بھر جاتا تھا۔ اب آپ اندازہ لگا لیجیے کہ کیسی نعمتیں ان پہ تھیں۔ ویسے جدید سائنس میں جو سیٹلائٹ کے ذریعے سے ایجادات اور انکشافات ہو رہی ہیں، تو امریکہ سے جو ایک جغرافیکل میگزین آتا ہے، اسی میں وہ ساری تحقیقات ہیں کہ سعودیہ کا جو ایمٹی کوارٹر ہے، رب الخالی جسے کہتے ہیں، تبوک اور تبوک سے آگے یمن کا علاقہ، تو سیٹلائٹ کے اشارات ایسے ہیں کہ یہاں نچلے علاقہ پورا زرخیز رہا ہے، اور نہروں کے سارے نشانات معلوم ہوتے ہیں کہ یہاں نہریں تھیں اور بڑی بڑی آبادیاں تھیں، اور وہ اس قسم کے تمدن کے آثار موجود ہیں، انکشافات اس کے ہو چکے ہیں۔ آگے چلیے، اس کے علاوہ اس طویل راستے میں 2 رویا باغات ہیں، اور پھر مناسب فاصلوں پہ آبادیاں ہیں، تھوڑے تھوڑے فاصلے پہ آبادیاں ہیں۔ نتیجہ کیا ہوتا تھا کہ تجارت کی ریل پیل ہوتی تھی اس علاقے میں۔ جب باغات اور جب روڈ اور راستے اتنے محفوظ ہوں اور نہ تشنگی کا خوف ہو کہ ایک شہر چھوڑا تو دوسرے شہر میں آرام سے پہنچ جائیں گے، شام ہونے سے پہلے پہلے دوسری بستی میں چلے جائیں گے، وہاں آسائش کے اور خوراک کے سب وافر مقدار موجود ہیں۔ دوسری طرف امن عام خوب وافر مقدار موجود تھا اور کوئی پریشانی نہیں تھی۔
لہٰذا یوں نعمتیں تھیں ان پہ۔ تو اللہ سبحانہ نے پیغمبر کے ذریعے سے نے سمجھایا کہ رب کی جب یہ نعمتیں تمہیں شامل ہیں لہٰذا تم رب کا شکریہ ادا کرو، اور بہت سارے ان کو سمجھانے اور نصیحت کے لیے دلیل اور مثال رہی، لیکن سبا کی یہ قوم ماننے سے انکار کر گئی اور انہوں نے کہا کہ نہیں، اصل میں یہ جو بستیاں قریب قریب بنائی گئی ہیں یہ ہمیں سوٹ نہیں کر رہی ہیں، یہ ہونے چاہتے کہ شہر دور دور سے ہوتے تھے، اور پھر یہ جو ایسی کیفیت ہے بالکل خاموشی والی یہ ہمیں پسند نہیں، لہٰذا چودھریوں کی چودراہٹ تب چل سکتی ہے جب لڑائی بھڑائی ہو، اور پھر وہ بندوقیں لے کر اور گھوڑے لے کر آئیں اور پھر کسی کو مار دھاڑ کریں اور پھر لوگ اس کو زندہ باد کریں اور دوسرے کو مرد آباد کہیں، تو تب ان کی رونق بنتی ہے۔ لہٰذا انہوں نے ان چیزوں کو جو نعمت کی چیزیں تھیں انہیں بجائے نفرت کے دیکھنا شروع کر دیا کہ یہ اس میں کون سا مزہ آتا ہے، اور کیفیت ان کی وہی ہوگی بنی اسرائیل کی۔ بنی اسرائیل کے پاس ریڈی میڈ کھانے آتے تھے منو سلوا کی شکل میں، بٹیرے تیار آتے تھے اور کھانے کے دوسرے اشیاء آ جایا کرتی تھی، لیکن انہوں نے وہ تیار کھانوں کے جواب میں کیا کہنے لگا، وفومها وعدسها وبصلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها، کہ یہ جو ہے ریڈی میڈ بٹیر اور یہ مرغے اور یہ جو سب چیزیں ہیں یہ ہمیں نہیں چاہیے، ہمیں تو پھر وہی سبزی وہ دال اور پیاز اور یہ کھیرا اور یہ چیزیں بھی چاہیے۔ تو بنی اسرائیل کی طرح ان لوگوں سبا والوں نے بھی کہا کہ یہ چیزیں ہمیں سوٹ نہیں کرتی، ہمیں تو پھر وہی جاہلیت والی مار داڑ والی زندگی اچھی ہے۔ تو نتیجہ کیا ہوگا، جب نعمتوں کا انہوں نے یہ انکار کرنا شروع کر دیا لہٰذا قدرت نے بھی ان سے انتقام لینا شروع کر دیا۔ قدرت نے یہ کیا کہ جو ڈیم انہوں نے بنایا ہوا تھا پانی کو روکنے کے لیے، اس ڈیم پہ اللہ تعالی نے چوہوں کو مسلط کر دیا، اور چوہے بھی اندھے چوہے، وہ چوہے آ جاتے تھے اور اندر سے ڈیم کو کترنے لگے۔ اب چوہا بظاہر تو چھوٹا سا مخلوق ہے، کون اس سے ڈرے اور کون اس کا خطرہ محسوس کرے، لیکن اتنے بڑے پروجیکٹ کے لیے یہ چھوٹے سے آلات جو ہیں نا یہ کافی تھے، چنانچہ چوہوں نے اندر سے کترنا شروع کر دیا اس ڈیم کو اور بند کو۔ جب لوگوں نے دیکھ لیا پہلے تو پرواہ نہیں کی، لیکن آخر میں انہوں نے کہا کہ ان چوہوں کو ختم کرنے کے لیے بلیاں پال لیتے ہیں، چنانچہ بہت ساری بلیاں جو ہیں کیٹس وہ باہر سے امپورٹ کرائے اور یہاں چھوڑ دیے کہ یہاں چوہوں کو ختم کریں گے، لیکن وہ چوہے اتنے بڑے بڑے بنتے گئے کہ بلیوں کا ان پہ کوئی داؤ نہ چل سکا، اور بالآخر بلیاں خود آرام سے رہنے لگی اور ان چوہوں کی طرف کوئی توجہ نہیں لگی۔ نتیجہ کیا ہوا کہ وہ ڈیم آخر چوہے اسے کترتے کترتے کیفیت یہ ہو گئی کہ اندر سے ان کا دباؤ کم ہو گیا ہے اور ایک دن وہ ڈیم پھٹ گیا۔ اور بعض کتابوں میں ہے کہ قدیم اپنی آسمانی کتابوں میں بھی وہ پڑھ چکے تھے کہ یہ جو سیل العارم ہے، یہ ڈیم جو ہے اس کو چوہے ہی ختم کریں گے۔ لہٰذا بعض لوگوں نے یہ کیفیت جب دیکھے کہ چوہے زیادہ ہو گئے ہیں تو انہوں نے وہاں سے نقل مکانی شروع کر دی۔ بعض لوگ ابھی تیاری کر رہے تھے، نقل مکانی کی نہیں تھی کہ ادھر سے یہ پورے کا پورا ڈیم جو ہے وہ پھٹ گیا اوپر سے۔ اب آپ تصور کیجئے کہ کروڑوں ٹن پانی یکدم سے اوپر آ جائے، اتنا بڑا سیلاب آ جائے تو اس سیلاب کے سامنے کون سی چیز ہے جو ٹھہر جائے۔ چنانچہ نتیجہ کیا ہے کہ جتنی بستیاں تھیں، جتنی آبادیاں، جتنے باغات تھے وہ سارے کے سارے بہہ گئے، اور زمین میں جو شادابی تھی وہ سیم و تھور میں بدل گئی۔ پانی اتنا اس میں زیادہ ہو گیا کہ وہ سیم و تھور میں زمین بدل گئی۔ نتیجہ کیا ہے، جہاں پھلوں کے لدے ہوئے باغات ہوتے تھے وہاں پہ جھاؤ کے درخت آ گئے، جنگلی بیر پیدا ہونے شروع ہو گئے کہ جس میں کانٹے زیادہ ہو اور پھل نہ ہوں، پھل ہوں تو اس میں لطافت نہ ہو، اور وہ ساری ان کی ریاست اور سلطنت اجڑ گئی ہے۔ قرآن حکیم یہاں سبا والوں کے یہ واقعات لا کر کے پیش کرتا ہے کہ دیکھو جب اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا کوئی انکار کر لے تو پھر یہ دن بھی انسان دیکھ سکتا ہے۔ سبحانہ، دیکھیں اس صورت میں اور ان 15 آیات میں ہم داخل ہو رہے ہیں، لیکن مزید ذہن کو قریب کرنے کے لیے کہ آپ یہ تصور کریں کہ پتہ نہیں ہوں گے یا نہ ہوں گے، کہیں ذہن میں یہ چیزیں نہ آ جائیں، آپ موجودہ تاریخ کو ذرا ذہن میں رکھ لیجئے۔ آپ سے چند کلومیٹر کے فاصلے پہ دولت الکویت ہے، اس کے بارے میں آپ کے ذہن میں ہے نا، یعنی سونے کا چمچ گویا منہ میں لے کر پیدا ہوئے تھے وہ لوگ،
لیکن جب حالات بدلنے گئے تو ایک رات میں ان تمام بڑوں کی کیفیت یہ ہوگی کہ یہاں پہ لوگ دیکھے گئے سترا میں روڈ وہ گاڑی پھرا رہے تو کہنے گئے کہ بچے کے لیے راستے میں وہ فیڈنگ جو باٹل تھا وہ ساتھ اٹھائے ہوئے تھے، اس میں دودھ ڈالنے کے لیے پیسہ نہیں۔ جب اللہ سبحانہ تبدیلی لے آتے کوئی تصور نہیں کر سکتا۔ کروڑوں کا بیلنس ان کا بینکوں میں موجود ہے، لیکن سب بیلنس ایک رات میں سب کچھ ان سے ختم ہو۔ پھر آپ نے کیفیت دیکھ لی، تو لہذا حالات بدلتے ہوئے اس کے ہاں دیر نہیں لگتی، لیکن حضرت انسان ہے کہ سمجھ جائے ان چیزوں سے۔ لقد كان لسبع في مسكنهم آية، بے شک سبا کے لوگوں کے لیے، فی مسکنہم ان کے وطن کی مجموعی حالت میں، آیت نشانیاں موجود تھیں، خداوندی نشانیاں موجود تھیں اس وطن میں۔ لقد کان لسبع، بے شک تھی سبا قوم کے لیے، فی مسکنہم ان کی بستی میں، آیت نشانیاں، قدرت کی نشانیاں، خداوند کے حکومت کی نشانیاں موجود تھیں۔ جنتان، دو باغ تھے، اور حقیقت میں دو سلسلے تھے باغوں کے، اور اس مسلسل سلسلے کو جس میں کٹ نہ ہو، گیپ نہ ہو، مسلسل ہے، تو تمام کو ایک کے نام سے قرآن نے پکارا۔ جنتان عن یمین و شمال، دو قطاریں تھی باغات کے، داہنے بھی و شمال اور بائیں بھی۔ کلوا من رزق ربکم، پھر حکم و کھاؤ تم اپنے پروردگار کی دی ہوئی روزی میں سے۔ کلوا من رزق ربکم، کھاؤ تم اپنے رب کی روزی میں سے۔ واشکروا لہ، اور اس روزی کے بدلے میں جو مطلوب ہے تم سے وہ یہ کہ مان لو۔ واشکروا لہ، اور اسی کا شکر ادا کر لو کہ اس نے تم پہ یہ نعمتیں برسائی ہیں اور تمہیں اس نعمتوں کا حقدار بنایا ہے۔ اتنی نعمتیں، جیسا کہ آپ کے ساتھ ذکر کر دیا کہ ٹوکرا سر پہ لیے ہوئے عورت درمیان سے گزرتی ہے اور بغیر نیچے جھکے ہوئے کے سر پہ ہی ٹوکرا اس کا بھر جاتا ہے پھلوں سے۔ کلوا من رزق ربکم، کھاؤ تم اپنے رب کی دی ہوئی روزی میں سے۔ واشکروا لہ، اور اس کا شکر بجا لاؤ۔ بلدۃ طیبۃ، شہر ہے پاکیزہ تمہارے لیے۔ بلدۃ، شہر، طیبۃ، پاکیزہ ہے تمہارے لیے، عمدہ ہے شہر تمہارے لیے۔ تم اللہ کا شکر بجا لاؤ، یعنی اطاعت کرو، کہ دو قسم کی نعمتیں ہیں جو تقاضا کرتی ہیں یہ نعمتیں اطاعت اور شکر کا۔ پہلی دنیاوی نعمت ہے بلدۃ طیبۃ، کہ عمدہ ہے شہر، اور دوسری نعمت جو ہے وہ اخروی ہے، وہ ہے رب غفور، کہ اگر دنیاوی اطاعت میں کچھ کمی ہو جائے تو آخرت میں رب غفور بھی موجود۔ لہٰذا یہ دونوں تقاضے ہیں کہ تم وشکروا لہ، اسی کا شکریہ بجا لاؤ۔ اور بلدۃ طیبۃ فرمایا سبا والوں کی اس مملکت کو رب ذوالجلال نے وہاں کے آب و ہوا کو اور موسم کو اتنا لطیف بنایا تھا، اتنی ہوا شائیں شائیں کرتی تھی جسم کو لطافت دینے کے لیے کہ جتنے موذی جانور ہیں موجود نہیں ہوتے تھے۔ مچھر، پسو، جوئیں، کاٹنے والے موذی چیزیں یہ موجود نہیں تھی۔ باہر سے کوئی آدمی آ جاتا یہاں پہ، ان کے جوئیں، ان کی جو بیماریاں وہ ختم ہو جاتی تھی۔ اس قدر عمدہ شہر تھے وہ اللہ سبحانہ نے بنائے تھے ان کے لیے، اتنی آب و ہوا اچھی تھی۔ اور یہ تو دنیاوی فوائد ہیں، اور رب الجلال نے فرمایا کہ قیامت میں بھی تمہارے لیے فوائد ہیں اگر تم اطاعت کر لو۔ وَرَبٌ غَفُورٌ،
فَأَعْرَضُوا سو وہ دھیان میں نہ لائے، انہوں نے منہ موڑ لیا ان تمام چیزوں سے۔ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرَمِ وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ۔ فَأَعْرَضُوا سو انہوں نے پھیر لیا، منہ موڑ لیا ان حقائق سے۔ رب نے نعمتیں نازل کی تھی لیکن نعمتوں کا انہوں نے انکار کیا۔ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ پھر بھیج دیا ہم نے ان پہ سیل العرم، سیل کہتے ہیں سیلاب کو، سیلاب کو کہتے ہیں۔ عرم کا معنی ہے حقیقت میں بند، روکنا، پھر بند کا سیلاب ان پہ نازل کیا۔ یہاں پہ سیل العرم بند، عرم بمانے بند کے، سورۃ النمل میں معارب کا لفظ آ چکا ہے، اور وہ ڈیم جو تھی وہ عرم جو وہ سد معارب کے نام سے ہے، معارب ڈیم۔ تو وہ معارب ڈیم اور وہ بند جو ہے ان پہ پھٹ پڑی اور ٹوٹ کر کے وہ بند نے اس کو بہا دیا۔ ویسے وہ سد معارب ڈیم جو ہے سیل العرم والا، عرم والا سیلاب جو تھا، اگر آپ کو اخباری واقعات یاد ہیں تو آج سے 3 سال پہلے شیخ زائد بن نہیان گئے تھے اس کے افتتاح کے لیے، اس لیے کہ امارات کے تعاون سے یمن میں اس ڈیم کو دوبارہ پھر سے بنایا۔ ہزاروں سال بیت جانے کے بعد ابھی موقع آیا، اور یمن میں پھر کبھی اتنی طاقت نہیں ہے کہ اس طرح ڈیم بنایا جا سکے۔ ہزاروں سال کے بعد ابھی امارات والوں نے مدد کی، اور 5 سال کے منصوبے میں انہوں نے 5 سال کی محنت کے بعد اس ڈیم کو مکمل کیا۔ شیخ زائد بن نہیان خود گئے تھے یمن میں اور وہ معارب ڈیم کا افتتاح کیا تھا۔ تو یہ ہے فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ، پھر ہم نے چھوڑ دیا ان پہ ایک زبردست سیلاب، اس بند کا سیلاب ہم نے چھوڑ دیا ان پہ۔ وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ، اور بدل ڈالے ہم نے ان 2 باغات کے بدلے میں، جنتین 2 اور باغات دے دیے، 2 قطاریں جو گھنے باغات اور گھنے درختوں کے تھے وہ ہم نے تبدیل کر کے 2 اور باغ دے دیے۔ وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ، اور بدلے میں دے دے ہم نے ان کو 2 باغات کے بدلے 2 اور باغات، ذَوَاتَيْ أُكُلٍ خَمْطٍ وَأَثْلٍ وَشَيْءٍ مِّن صِدْرٍ قَلِيلٍ۔ لیکن یہ جو 2 نئے باغات میں تھے وہ کیا تھے؟ ذَوَاتَيْ، یہ ذو سے ہے، ذو بمانے والا ہونا، ذَوَاتَيْ کہ وہ ان چیزوں والے تھے، أُكُلٍ خَمْطٍ، ایسے درخت ان باغات میں، اکولین کہ ان کا کھانا، ان کا پھل، پروڈکشن خمطن کثیلا تھا، بے مزہ۔ ان میں جو درخت پیدا ہوتے تھے وہ تصور کیجئے کہ بنجر زمین میں کون سے درخت پیدا ہوتے، وہاں کوئی انار یا آم لگ سکتے نہیں۔ وہ سیم و طور کی زمین کے جو درخت آ گئے تھے تو وہ تھے اکولین خمطن کہ جن میں میوہ ہوتا تھا بد مزہ، و اثلن، اصل سا کے ساتھ ہے بمانے جھاڑ کے درخت تھے جن میں کوئی پھل نہیں ہوتا تھا، جن کو کوئی یعنی صرف بالن کی خاطر، جلانے کی خاطر بھی لینے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ ایسے زمینوں میں جو بالن ہوتی ہے، جلانے والی لکڑی بھی ہوتی ہے، اس کا بھی دھواں زیادہ ہوتا ہے، لہٰذا جلانے کے لیے بھی کوئی لینا اس درخت کو لینے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ چنانچہ اس ہرے بھرے باغات کے بدلے میں ایسے درخت اور ایسے باغات دے دیے، اکولن خمطن جن کا میوہ بد مزہ تھا، و اثلن اور جھاؤ کے درخت تھے۔ بعض نے اثلن کا معنی کیکر، ببول کے درخت کے جس میں کانٹے ہی کانٹے ہوں، یہ معنی دیا ہے۔ بعض نے لیا ہے کہ اثل بمانے جھاؤ کے جو درخت ہیں وہ لیے ہیں۔ وَشَيْءٍ مِّن صِدْرٍ قَلِيلٍ، صدر کہتے ہیں بیری کے درخت کو، صدر بیری کے درخت کو کہتے ہیں۔ اگر آپ نے کہیں سدرۃ المنتہا کا لفظ سنا ہو
معراج کے واقعے میں سورۃ النجم میں سدرۃ المنتہا کا لفظ آ چکا ہے کسی کے ذہن میں؟ جی، تو سدرہ کہتے ہیں بیری کو، وَشَيْءٍ مِّن سِدْرٍ قَلِيلٍ، اور کچھ بھیری کے درخت تھے وہ بھی تھوڑے سے ان میں. اور بیری دو قسم کے ہیں، بیری کا درخت ہے، ایک ہے شہری اور ایک ہے جنگلی. شہری جو بیر کا درخت ہے اس کا بیر بڑا بھی ہوتا ہے، میٹھا بھی ہوتا ہے، لیکن جنگلی درخت جو بیری کا ہوتا ہے اس میں کانٹے زیادہ ہوتے ہیں، پھل کم ہوتا ہے، اور جو پھل ہوتا ہے اس میں لطافت سرے سے نہیں ہوتی. جو جنگلی بیر ہوتا ہے چھوٹا چھوٹا چلکا ہی ہوتا ہے، گٹلی زیادہ بڑی ہوتی ہے، تو لہٰذا چباتے ہوئے تھوڑا سا حاصل ہوتا ہے، باقی گٹلی پھینکنی پڑتی ہے، اور وہ بھی مٹھاس کے لحاظ سے کم ہوتی ہے. تو لہٰذا فرمایا وَشَيْءٍ مِّن صِدْرٍ قَلِيلٍ، اور کچھ حصہ بیری کے درختوں میں سے تھوڑا وہی تھا ان باغات کا حصہ. دوبارہ فَأَعْرَضُوا، سو انہوں نے اعراض کر لیا ان احکام ربانی سے. فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ، پھر چھوڑ دیا ہم نے ان پہ سیل العرم، بند کے سیلاب کو. وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ، اور بدلے میں دے دی ان دو باغات کے ہم نے انہیں، جنتین دو اور باغات، ذوات اکل، جو تھے میوے والے وہ باغات، خمط، بالکل بدمزہ میوہ، وَأَثْلٍ، اور جھاؤ کے درخت، وَشَيْءٍ مِّن صِدْرٍ قَلِيلٍ، اور کچھ بھیری کے تھوڑے سے درخت ایسے ہی ہوتے تھے ان میں. یہ آیات آپ نے پڑھ لی ہے. اب اس میں جو مزید باغات کا جو ذکر ہے اور جو ان کی کیفیت ہے، ذرا ابن کثیر کی زبان سن لیں. ابن کثیر نے ان کے بارے میں تفصیل سے واقعات جمع کیے ہیں. ابن کثیر بیان کرتے ہیں کہ سبا یمن کے بادشاہوں اور اس ملک کے باشندوں کا لقب ہے. طبائع، جو اس ملک کے مقتدا اور پیشوا تھے، وہ بھی اسی قوم سبا میں سے تھے. اور ملکہ بلقیس، جن کا واقعہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ سورۃ النمل میں گزر چکا ہے، وہ بھی اسی قوم میں سے تھیں. اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنے رزق کے دروازے کھول دیے تھے اور ان کے شہر میں آرام و عیش کے تمام اسباب مہیا کر دیے تھے، اور اپنے انبیاء کے ذریعے ان کو اللہ کی توحید اور اس کے احکام کی اطاعت کے ذریعے نعمتوں کے شکر کا حکم دیا تھا. ایک مدت تک سبا والے اس بات پہ ڈٹے رہے اور قائم رہے، اور ہر طرح کی راحت اور عیش سے مالا مال رہے. پھر ان میں عیش عیشت میں انہماک سے خدا تعالیٰ سے غفلت بلکہ انکار تک نوبت پہنچ گئی. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو تنبیہ کے لیے 13 انبیاء بھیجے، جنہوں نے ان کی فہمائش اور راہ راست پر لانے کی پوری کوشش کی، مگر یہ لوگ اپنی غفلت و بے ہوشی سے باز نہ آئے، اور تو ان پر ایک سیلاب کا عذاب بھیجا گیا جس نے ان کے شہر اور باغات سب کو ویران و برباد کر دیا. امام احمد رحمۃ اللہ علیہ حضرت ابن عباس سے یہ روایت نقل کرتے ہیں کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، سبا جس کا ذکر قرآن کریم میں ہے، یہ کسی مرد یا عورت کا نام ہے یا زمین کے کسی حصے کا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ایک مرد کا نام ہے جس کی اولاد میں 10 لڑکے ہوئے، جن میں سے 6 یمن میں آباد رہے اور 4 شام میں چلے گئے. یمن میں رہنے والوں کے نام یہ ہیں: مدجج، کندہ، ازد، اشعری، انمار، حمیر. ان 6 لڑکوں سے 6 قبیلے پیدا ہوئے جو انہی مذکورہ ناموں سے معروف ہیں. اور شام میں بسنے والوں کے نام یہ ہیں: لخم، جذام، عاملہ، غسان. یہ روایت حافظ ابن عبد البر نے بھی اپنی کتاب القصد والامم بمعرفت الانصاب العرب والعجم میں نقل کیا ہے. ابن کثیر کی تحقیق بحوالے علماء نسب یہ ہے کہ یہ 10 لڑکے سبا کے صلبی اور بلاواسطہ بیٹے نہیں تھے، بلکہ سبا کی دوسری، تیسری یا چوتھی نسل میں یہ لوگ ہوئے ہیں. پھر ان کے قبیلے شام و یمن میں پہلے اور انہی کے ناموں سے موسوم ہوئے. آگے چل کر اہل تاریخ نے لکھا ہے کہ سبا عبد شمس نے اپنے زمانے میں نبی آخر الزمان محمد مصطفیٰ کی بشارت سنائی تھی. ممکن ہے کہ ان کو اس کا علم کتب قدیمہ تورات و انجیل سے ہوا ہو، یا نجومیوں کاہنوں کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اس نے چند عربی اشعار بھی کہے جن میں آپ کی بعثت کا ذکر کر کے یہ تمنا کی ہے: کاش میں ان کے زمانے میں ہوتا تو میں ان کی مدد کرتا اور اپنی قوم کو ان پر ایمان لانے اور مدد کرنے کی تلقین کرتا. اور حدیث میں مذکور ہے کہ سبا کے 10 لڑکوں میں سے 6 یمن میں آباد ہوئے، 4 شام کی طرف نکل گئے. یہ واقعہ ان پر سیلاب کا عذاب آنے کے بعد کا ہے کہ سیلاب آنے کے وقت یہ لوگ مختلف سمتوں اور شہروں میں منتشر ہو گئے.
لفظ عرم عربی لغت کے اعتبار سے کئی معنی معروف ہیں اور علماء تفسیر نے ہر معنی کے اعتبار سے اس آیت کی تفسیر فرمائی ہے، مگر اس میں سیاق قرآن کے مناسب وہی معنی ہے کہ صد عرم بمعنی بند کے ہیں، جو پانی روکنے کے لیے بنایا جاتا ہے، جو آج کل ڈیم کے نام سے معروف ہے۔ واقعہ اس بند یا ڈیم کا حسب ابن کثیر یہ ہے کہ ملک یمن میں اس کے دارالحکومت صنعاء سے 3 منزل کے فاصلے پہ ایک شہر معارب تھا جس میں قوم سبا آباد تھی۔ 2 پہاڑوں کے درمیان میں شہر آباد تھا، دونوں پہاڑوں کے درمیان سے اور پہاڑوں کے اوپر سے بارش کا سیلاب آتا تھا۔ یہ شہر ہمیشہ ان سیلابوں کی زد میں رہتا تھا۔ ایک شہر کے بادشاہوں نے، جن میں ملکہ بلقیس کا نام خصوصیت سے ذکر کیا جاتا ہے، ان 2 پہاڑوں کے درمیان ایک بند ڈیم نہایت مستحکم مضبوط تعمیر کیا جس میں پانی اثر نہ کر سکے۔ اس بند نے پہاڑوں کے درمیان سے آنے والے سیلابوں کو روک کر کے پانی کا ایک عظیم الشان ذخیرہ بنا دیا۔ پہاڑوں کی بارش کا پانی بھی اس میں جمع ہونے لگا۔ اس بند کے اندر اوپر نیچے پانی نکالنے کے لیے 3 دروازے رکھے گئے، یہاں تک کہ بہت بڑا تالاب تعمیر کیا گیا جس میں پانی کے 12 رستے بنا کر کے 12 نہریں شہر کے مختلف اطراف میں پہنچائی گئیں اور سب نہروں میں پانی یکساں انداز میں چلتا اور شہر کی ضرورتوں کو پورا کرتا تھا۔ شہر کے داہنے بائیں جو 2 پہاڑ تھے ان کے کناروں پہ باغات لگائے گئے تھے جن میں پانی کی نہریں جاری تھیں۔ یہ باغات ایک دوسرے کے متصل مسلسل 2 رویہ پہاڑوں کے کناروں پہ تھے۔ یہ باغات اگرچہ تعداد میں بہت تھے لیکن قرآن کریم نے ان کو جنتان یعنی 2 باغ کے لفظ سے اس لیے تعبیر فرمایا کہ ایک رخ کے تمام باغوں کو بوجہ اتصال کے ایک باغ اور دوسرے رخ کے تمام باغوں کو دوسرا باغ قرار دیا۔ ان باغوں میں ہر طرح کے درخت اور ہر قسم کے پھل کثرت سے پیدا ہوتے تھے۔ قتادہ وغیرہ کے بیان کے مطابق ان باغوں میں ایک عورت اپنے سر پر خالی ٹوکری لے کر چلتی تو درختوں سے ٹوٹ کر گرنے والے پھلوں سے خود بخود بھر جاتی تھی، اس کو ہاتھ بھی نہ لگانا پڑتا تھا۔ قُلُوا مِن رِزْقِ رَبِّكُمْ وَاشْكُرُوا لَهُ بَلْدَةٌ طَيِّبَةٌ وَرَبٌّ غَفُورٌ۔ حق تعالیٰ نے اپنے انبیاء کے ذریعے نے یہ حکم دیتا کہ تم اللہ تعالیٰ کے عطا کردہ اس رزق کے وسیع کو استعمال کرو اور اس کی شکر گزاری اعمال صالحہ اور اطاعت احکام الہیہ کے ساتھ کرتے ہوئے بجا لاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے اس شہر کو بلدۃ طیبۃ اس لیے کہا ہے کہ جس میں سردی گرمی بھی اعتدال میں اور آب و ہوا ایسی صحت بخش نظیف اور لطیف تھی کہ اس پورے شہر میں مچھر، مکھی، پسو اور سانپ، بچھو جیسے موذی جانوروں کا نام و نشان نہ تھا، بلکہ باہر سے آنے والے مسافر جب اس شہر میں پہنچتے تو اگر ان کے کپڑوں میں جوئیں یا دوسری موذی حشرات ہوتے تو خود بخود ختم ہو جاتے تھے۔ آگے چلیے، فَأَعْرَضُوا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَارَمِ، یعنی اللہ تعالیٰ کی ایسی وسیع نعمتوں اور انبیاء السلام کی تعلیمات کے باوجود جب قوم سبا کے لوگوں نے اللہ کے احکام سے سرکشی اور روگردانی کی تو ہم نے ان پر سیل عارم چھوڑ دیا۔ عارم کے معنی اوپر گزر چکے ہیں کہ بند ہے۔ اس سیلاب کو عارم کی طرف اس لیے منسوب کیا کہ جو عارم ان کی حفاظت اور خوشحالی کا ذمہ دار تھا، ذریعہ تھا، اسی کو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے آفت و مصیبت بنایا۔ حضرت ابن عباس، وہب ابن منبہ، قتادہ، ضحاک وغیرہ میں تفسیر نے یہ بیان کیا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے قوم کو سزا دینے کے سد معارب یعنی عرم کو توڑ کر سیلاب سے تباہ کرنے کا ارادہ کیا تو پانی کے عظیم الشان بند پر اندھے چوہے مسلط کر دیے جنہوں نے اس کی بنیاد کو کھوکھلا کر کے کمزور کر دیا۔ جب بارش اور سیلاب کا وقت آیا تو پانی کے دباؤ نے اس کمزور بنیاد کو توڑ کر رخنے پیدا کر دیے۔ بلاخر اس بند کے پیچھے جمع شدہ پانی اس پوری وادی میں پھیل گیا۔